پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی مکمل جانبداری سے اسمبلی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور اسد قیصر کو پاکستانی پارلیمانی تاریخ کا کمزور اور جانبدار ترین اسپیکر قرار دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایوان میں ہلڑ بازی اور گالم گلوچ کرنے والے 7 اراکین اسمبلی کے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے بھی مکمل طور پر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور سب سے زیادہ ہنگامہ کرنے والے 2 حکومتی وزراء مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ آرائی کے مرکزی کرداروں کو معطل نہ کرنے پر اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسد قیصر پہلے دن سے جانبدار ہیں اور حکومت کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بجٹ اجلاس میں اسپیکر نے جس بھونڈے طریقے سے ایوان چلانے کی کوشش کی وہ سب کے سامنے ہے اور ثابت ہو چکا کہ اب وہ مزید اسپیکر کی کرسی پر بیٹھنے کے اہل نہیں رہے۔ یاد رہے کہ اسد قیصر وزیر اعظم عمران خان کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور قومی اسمبلی کا بزنس چلاتے ہوئے ان کی بجائے حکومتی وزراء یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کس نے مائک حاصل کرنا ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایوان میں ہلڑ بازی کرنے پر اسپیکر نے اراکین اسمبلی کو معطل کر کے ان کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کی ہو۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے جب اسپیکر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اراکین کے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد کی۔ قومی اسمبلی حکام کے مطابق 16 جون کو معطل ہونے والے 7 حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے علاوہ ماضی میں نوابزادہ غضنفر گل، فیصل صالح حیات، جمشید دستی، چودھری اسد الرحمان اور دیگر کئی لوگ بھی اس پابندی کا سامنا کر چکے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے سینٹ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ پنجاب اسمبلی سمیت دیگر صوبائی اسمبلیوں میں بھی اراکین کی رکنیت معطل کی جاتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں اسپیکر قومی اسمبلی سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے اپنی ہی جماعت کے رکن نوابزادہ غضنفر علی گل کی رکنیت معطل کی گئی تھی جب انہوں نے ایوان کے تقدس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ پیپلز پارٹی ہی کے دور حکومت میں ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی نے ایوان میں ایک ناخوشگوار واقعے کے بعد پیپلز پارٹی کے رکن جمشید دستی کی رکنیت پورے سیشن کے لیے معطل کر دی تھی، جبکہ مسلم لیگ کاف کے مخدوم فیصل صالح حیات کی رکنیت ایک دن کے لیے معطل کی گئی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دونوں اراکین نے اجلاس کے دوران اسپیکر کے منصب کا احترام نہیں کیا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کی وجہ سے ان کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے دور میں اسپیکر ایاز صادق نے بھی اپنی جماعت کے رکن چودھری اسد الرحمان کی رکنیت معطل کر کے پورے اجلاس کے لیے ایوان میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اسد نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری قومی اسمبلی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ نون لیگ ہی کے دور میں لیگی رکن جاوید لطیف اور تحریک انصاف کے مراد سعید کا شدید جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی جس نے جاوید لطیف پر 7 روز جبکہ مراد سعید پر 2 روز کے لیے پابندی عائد کرنے کی سفارش کی تھی۔ تاہم اسپیکر کی جانب سے پابندی عائد کرنے سے قبل ہی دیگر اراکین کی مداخلت سے دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ موجودہ دور حکومت میں بھی ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو پورے اجلاس کے لیے معطل کرتے ہوئے ایوان سے باہر نکال دیا تھا۔ تاہم اپوزیشن کے احتجاج اور راجہ پرویز اشرف کی مداخلت پر ڈپٹی اسپیکر نے رولز معطل کرتے ہوئے انہیں ایوان میں داخلے کی اجازت دے دی تھی۔ سن 2018 میں سینٹ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور سینیٹر عثمان کاکڑ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے اگلے ہی روز چیئرمین سینٹ نے رولنگ دیتے ہوئے پورے اجلاس کے لیے وفاقی وزیر کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سن 2018 میں ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے، اسپیکر اور حکومت کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے، توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر حامل اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے 6 اراکین اسمبلی پیر اشرف رسول، ملک محمد وحید، یاسین سہل، مرزا جاوید، زیب النساء اور طارق مسیح گل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے بجٹ اجلاس کے اختتام تک اجلاس میں شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے 7 اراکین اسمبلی پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد جب لیگی رکن علی گوہر بلوچ اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو سارجنٹ ایٹ آرمز نے انہیں اندر جانے سے روک دیا، جس پر انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنے والے وزراء مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کو معطل نہ کرنے پر کڑی تنقید کی تھی۔ اس حوالے سے سابق ایڈیشنل سیکریٹری قومی اسمبلی طاہر حنفی کا کہنا ہے کہ ماضی میں دھکم پیل اور گالم گلوچ تو ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی رکن کرسی یا بینچ کے اوپر چڑھ کر مخالفین پر کتابیں پھینکتا ہوا نہیں پایا گیا، جیسا کہ مراد سعید نے کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسپیکر نے کھلی جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء اپنی وزارت بعد میں سنبھالتے ہیں اور رکن اسمبلی پہلے ہوتے ہیں، اس لیے اسپیکر کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مراد سعید، علی امین گنڈاپور، شفقت محمود، شیری مزاری اور دیگر کے نام بھی معطل ارکان کی فہرست میں شامل ہونے چاہیے تھے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے اعلان کے مطابق اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہیں یا نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।